ऐसा डूबा। यादों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फजनुल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए बाइबल टीवी ग्लोबल लर्नर स्टूडियो से आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। आपका और हमारा साथ रहता है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि वो बेहद हमद और तारीफ के लायक है। बैक रोड आप देख रहे हैं जी, लंदन की जो गलियां हैं सज चुकी हैं और नवंबर के पहले हफ्ते में लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती हैं। आई विश कि मैं चंद दिनों में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वहां से आपको लाइव जो है वो ये लाइट्स जो है वो दिखाऊंगा और आप एंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने कहा चलो सुबह सवेरे आपको थोड़ा सा मंजर जो है अर्ली मॉर्निंग का वहाँ का वो मैं दिखा दूं आपको कि ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लाइट्स हैं किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का जो मंजर है उसको आप देख सकते हैं। तो लंदन में जी गहमा गहमी है, शॉपिंग हो रही हैं, लोग जो है वो धड़ाधड़ जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और घरों को डेकोरेट किया जा रहा है। कल हमने अपने चर्च को डेकोरेट किया, तो अभी और भी बड़ा सा काम रहता है करने वाला, तो हमने उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाना है। तो यकीनन आप भी अपने घर को डेकोरेट कर रहे होंगे। क्रिसमस की आमद आमद और अभी फर्स्ट एडवेंट संडे जो है जिसको हम वेलकम क्रिसमस का नाम देते हैं और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को खुश आमदीद कहते हैं। तो ये सारे जी प्रोग्राम जो है बल देखें, कैरल सिंगिंग और ये सारे काम जो उनको हम देख रहे हैं। तो चलते हैं जी, हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जबूर 121 आज मेरे मन में आया कि हम सब मिलकर, इट्स वेरी कॉमन और आप सब को ये जबूर याद भी होगा, तो हम इस जबूर को मिलकर तिलावत करते हैं। आप अपनी बाइबल को ले लें। तो मैं जरा वेलकम कह लूँ जी अपने तमाम बहनों भाइयों को जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप सबको जी खुश आमदीद और जी आया, वेलकम। हम सर्विस में मिस कर रहे थे अपनी एल्डर साहबा को, एल्डर वीनस को। उम्मीद करते हैं कि खुदा उन्हें कुव्वत और सेहत तंदुरुस्ती बख्शेगा और दोबारा वो खुदा के घर में आ सकेंगी। तो तमाम इन अजीजों को जी खुश आमदीद जो सुबह सवेरे में ज्वाइन कर चुके हैं। तो निकालिए जी अपनी बाइबल मुकद्दस को और सब मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करते हैं। यूं लिखा है साम 121, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरूर पहुंचाएगा, ना माताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदा उनके खूबसूरत पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा खुदा है जो जिंदा है, ला तब्दील है, कुदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू ना सोता है ना ऊँगता है, तू हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। ए प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने रात भर हमारी हिफाजत की, हमें मीठी नींद दी, आज का एक दिन हमें दिखाया। क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं खुदावन, हम हरगिज़ उनसे बेहतर नहीं है। ये तेरी मेहरबानी है, तेरा तरस है, तेरा फजल है कि तू हमें जिंदगी बख्शता है। मैं प्यार से भरे खुदावन, मैं सबको दुआ करता हूँ कि बहन वीनस के लिए कि प्यारे खुदावन तू उनके साथ हो, जो भी इनकी आंखों की प्रॉब्लम है और कोई जिस्मानी तकलीफ है, तेरी यीशु नाम में जाती रहे। और भी जितने लोग हैं खुदावन दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हुए दुआ करते हैं कि प्यार खुदावन इस प्रोग्राम को, इस बात को तो अपनी मर्जी के मुताबिक बात तक मिल तक पहुंचाना। हर एक चीज को तेरे कब्जे इख्तियार में देते हैं और दुआ करता हूँ तेरे लोग जहां जहां भी इस बात का हिस्सा है उस सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। चलते हैं जी, जरा थोड़ा सा क्रिसमस का जो फ्लेवर है उसको शुरू करें, जरा पता लगे कि जी क्रिसमस आ गया है। तो आइए हम
یہ کیا کریں، خدا ان کی ستائش کیا کریں روح اور سچائی سے. خدا ان کا شکر ہو لیجیے، وقت ہوا گیا خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کرنے کا اور بائبل اسٹڈی کا. آج میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ بہت ہی خوبصورت یہ بائبل اسٹڈی تیار کی گئی ہے آپ کے لیے، اور اس میں سلائیڈز ہوں گی، پاور پوائنٹ ہوگا، ایک نئے طریقے سے ہم اسٹڈی کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو اپنی نوٹ بک چاہیے ہوئے گی، اپنی بائبل چاہیے ہوئے گی. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. فلپیانس کا 2 باب، اس کی پہلی 11 آیات. فلپینس چیپٹر 2 ورس 1 to 11. خدا ان کا پاک کلام سنیے. صفحہ نمبر 190 پر ہے اردو کی بائبل. یوں مرقوم ہے: بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فمردار حق کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خداوند کے زندہ معتبر لاقطع لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو کہ تو ہم سے پیار کرتا، ہم سے باتیں کرتا ہے، جو کہ تو زندہ خدا. ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگو ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. اے پیار سے بھرے خداوند، اس وقت دعا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں، ہماری عقلوں کو روشن کر، اپنے لوگوں کو برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. چلتے ہیں جی اپنی سلائیڈ شو کی طرف، اور دیجیے یہ آپ کے لیے ہم نے یہ جو اسٹڈی تیار کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے، اور خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیے. خدا آپ کے ساتھ ہو. تو تھوڑا سا اس کو سیٹ کروں ان چیزوں کو، تاکہ آپ جو ہے اس کو اور زیادہ بہتر طور سے سیکھ سکیں اور جان سکیں ان چیزوں کو. ٹیکنالوجی بھی نا تھوڑی سی. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں چینل کے حوالے سے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ آپ کے لیے چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. اس بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ اسکرین پہ آ رہی ہے www.bibletvglobal.com. اور ہم آپ کے لیے فری ایپ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں ایپل ٹی وی پہ، اور موبائل پہ بھی آپ اس کو اینڈرائڈ پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جادو باکس پہ ہیں، اور ایپل ٹی وی پہ، امیزون فائر اسٹک پہ، یوٹیوب پہ 24/7 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ ہم بھی جیسے کہ لائیو اس کو پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسٹڈی جو ہے کرسٹالوجی کے حوالے سے، علم المسیح کے حوالے سے ہم سیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے. تو جیسے کبھی ہم نے خدا کے پاک کلام کو تلاوت کیا ہے، علم المسیح یہ جو لفظ ہے، کرائسٹ یعنی مسح کیا ہوا، انوائنٹڈ. کرسٹالوجی
इल्मुल मसीह, बहुत खूबसूरत ये थियोलॉजी की एक ब्रांच है। इस पर हम गौर करेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलू जो है उस पर हम गौर करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इसके एक इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिस्टोलॉजी जो है, जब हम इस पे बात करते हैं तो हमें जो थियोलॉजी के जो मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में हमें जानने की जरूरत है कि बेसिकली जो थियोलॉजी क्या है। थियोस जो है ये लफ्ज है यूनानी जुबान का, लोगोस जो है इल्म के बारे में। तो खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के बारे में जो इल्म है उसके बारे में हम देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इल्म इंसान जो है, ये भी इसकी एक ब्रांच है थियोलॉजी की। क्रिस्टोलॉजी एक ब्रांच है। पिनोलॉजी जो है इल्मुल रूह कुद्दस के बारे में जो इल्म है, एस्केटोलॉजी है। इल्मुल नजात है, एस्केटोलॉजी जो है इल्मुल आखिरत। ये तमाम जो है ये इल्मुल अलही की ये मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस हैं। सिस्टमेटिक स्टडी की जब हम बात करते हैं, सिस्टमेटिक थियोलॉजी की, तो ये बड़ी जरूरी बात है कि हम इसके बारे में जानें। थियोलॉजी जो है खुदा के बारे में जानना, खुदा उनके कामों के बारे में जानना। हिस्टोलॉजी जो है, जैसे मैंने बताया कि खुदा मसीह के बारे में इल्म है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये इंसान के बारे में इल्म है। और बाइबल के बारे में हम देखते हैं कि जो बिब्लियन जो लफ्ज है जो बाइबल के लिए इस्तेमाल है, अल किताब, किताबों की किताब, इसके बारे में सर्टोलॉजी, साल्वेशन, इल्मुल निजात। और इसी तरह रूह कुद्दस के बारे में जो हम देखते हैं ये इल्म भी इसमें पाया जाता है। रिश्तेगान के बारे में और चर्च के बारे में, कलीसिया जो लफ्ज है उसके बारे में हम सीखते हैं थियोलॉजी में। इल्मुल आखिरत के बारे में, एस्केटोलॉजी जो है, लास्ट थिंग जो है उनके बारे में हम जो है वो सीखते हैं। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं थियोलॉजी की। और सिस्टमेटिक थियोलॉजी जो है उसके बारे में हम जानते हैं। जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो पहली जो बात है, नेचुरली ये खुदा मसीह के बारे में इल्म की बात है। तो खुदावंद यीशु जो है वो कौन है? अब जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यहूदी थे उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल थी। वो इस बात को नहीं समझ पाते थे कि गलील की सरजमीन पर चलने वाला एक शख्स जो है वो कोहे सीना का खुदा हो सकता है। और ना सिर्फ उस दौर में जबकि खुदा मसीह थे, आज इस दौर में भी, इस 21st सेंचुरी में भी लोगों के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि खुदा मसीह जो है वो कौन है। हम जो दुनिया में रहते हुए जब हम लोगों के सवालात को सुनते हैं और लोगों के एतराजात जो सुनते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी हाँ कम के, आप जैसे कहते हैं कि जी वो खुदा है, तो खुदा जो है वो मसलूब हो गया और स्लीब पर जो लटका हुआ एक बदन जो है, खून से लथपथ जो है, और उस यीशु के जिसके मुंह पर थूका गया और गोश्त का जो एक लोथड़ा है, वो कैसे जो है वो खुदा हो सकता है और कैसे जो है खुदा जो है वो मसलूब हो सकता है। तो वो इस बात को जानने से कासिर है। आप जरा इमेजिन करें, तस्वर करें कि अगर आज इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर यीशु जो है इस दौर में होते और ये सारे मौजज़ात कर रहे होते, तो क्या लोग जो है वो उन पर ईमान लाते? उस दौर में भी लोगों ने देखा मुर्दों को जिंदा होते हुए, अंधों को आंखें पाते हुए, 5 रोटियों 2 मछलियों से एक बहुत बड़ी भीड़ को सैर होते देखा, 4 दिन के मुर्दा लाजर को उन्होंने जिंदा होते देखा। एंड जीसस वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन लोग जो है उनके लिए इस बात को जानना जो है वो मुश्किल था। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि जो इल्म है, जैसे कि दानियल के 12 बाब में लिखा है कि दानिश जो है वो अफजू होगी, तो आज के इस दौर में भी लोगों के लिए जो है ये जानना जो है बहुत ही मुश्किल है कि हाउ कम के ही इज अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, कि वो एक कामिल इंसान और कामिल खुदा है। जैसे कि हमने शुरू में इस बात को देखा कि यीशु मसीह के बारे में इल्म जो है, क्रिस्टोलॉजी जो है, इसमें हम खुदा मसीह की जो शख्सियत है उसके बारे में देखेंगे कि जो खुदा ने काम किए, खुदा मसीह की जो शख्सियत, दोनों चीजों को हम जो है वो स्टडी करेंगे कि हु ही इज एंड व्हाट ही हैज डन वेल ही वाज ऑन दिस अर्थ। तो ये जो इसके 2 डायमेंशन है, जो 2 इसके हिस्से हैं, उन पर हम जो है वो किस तरीके से वो फंक्शन करते थे और उनकी जात जो है वो कैसी जात थी, तो हम अपनी स्टडी में हम इस बात को जो है वो देखेंगे। जब हम देखते हैं कि
جو جوش جو کانسیپٹ تھا ان دا فرسٹ سینچری، جب خدا مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، تو خدا مسیح جو ہیں جب وہ تعلیم دیتے تھے، اور خاص طور پر جب خدا مسیح جو ہے وہ عبادت خانہ میں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے عیسائیہ کا 61 باب جو ہے وہ تلاوت کیا، کلام کا حصہ جو انہیں دیا گیا، وہ نوشتہ جو انہیں دیا گیا، اور یہ ایک طریقہ کار تھا، لوگ خدا کے پاک کلام کو جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے عیسائی سے باب جو ہے وہ تلاوت کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ جو ہے وہ پورا ہوا کہ خدا کی روح پر اسے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں۔ تو جو یہودی تھے، they failed to identify the true Christ, they failed to understand the true Christ، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو مسلوب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کو سنسار کرنے کی کوشش کی، ان کو پتھر اٹھائے اور انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی کہ یہ بلیسفیمی ہے، یہ کفر کہتا ہے۔ تو خدا مسیح جو ہے خاموشی سے وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہ صرف یہودی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں تھے، فقیہ فریسی جو کہ شریعت کو جانتے تھے اور پرانے احکاموں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھتے تھے، لیکن وہ اس بات کو جو ہے وہ نہ جان سکے، اور ان کی جو سمجھ تھی یسوع مسیح کے بارے میں، حالانکہ وہ پراؤس مسیح کا مسیح موعودہ کا وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ خدا مسیح کو نہ جان پائے اور انہوں نے اس کو مسلوب کر دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے شاگرد تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خدا مسیح جو ہے وہ معجزات کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب خدا مسیح کے شاگرد جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک بار خدا مسیح جو ہے وہ کشتی میں جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور کشتی میں پانی بھر آیا اور کشتی ڈوب رہی تھی، تو انہوں نے جا کر تو گلا کیا کہ استاد تو سو رہا ہے اور ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو خدا مسیح اٹھے اور انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی جو ہے وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ خدا جیسے پانی پر چل رہے تھے تو پترس جو ہے وہ پانی پر چلے، لیکن ان تمام معجزات کے باوجود ان کے سامنے جو ہے خدا مسیح نے جو معجزات کیے، کوڑیوں کو شفا دی، پہاج کو جو ہے خدا نے ٹھیک کیا، بہت سارے ایسے معجزات تھے جو کہ شاگردوں نے دیکھے، لیکن وہ خداوند کے بارے میں پورے طور پر وہ نہ جان سکے۔ تو اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرسٹ سینچری، بیکاز دس از اوور انٹروڈکشن، تو میں اس میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آگے چل کر ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جب کہ علم بہت بڑھ چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں آؤٹ آف 8 بلین پیپل میں سے آپ دیکھیں کہ 3% جو مور دین 3% پیپل جو ہیں دے بلیو ان کرائسٹ، اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ درست طور سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ابھی تک سمجھ پائے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے دنیا میں وہ ایسی ہے کہ جو کہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں سمجھتے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ پروفیسنگ کرسچن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے مسیح ہیں جو کہ پریٹینڈ کرتے ہیں، جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ روحانی ایکٹر ہیں، اور وہ یسوع کو جو ہے وہ درست طور سے نہیں فالو کرتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے وہ نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محض سن کر پڑھ کر اور دوسروں سے سیکھ کر یسوع کی پیروی کر رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی پرسنل ایکسپیرئنس آف جیسس کرائسٹ، کوئی ذاتی تجربہ جو ہے وہ ان کا یسوع کے بارے میں نہیں ہے۔ اب جب ہم اپنے کانٹمپریری اس ایرا میں دیکھتے ہیں، اس دور میں دیکھتے ہیں، موجودہ دور میں، تو نہ صرف جو جیوش کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو لوگ جو ہیں وہ خدا مسیح کے بارے میں کنفیوز ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس کی ڈیوینٹی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ خدا نہیں ہے، وہ ایک عام انسان تھا، اور وہ اس کو مسیح نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں یہ بلیسفیمی ہے۔ تو یہ بہت ساری جو ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ابھی تک نہیں مانتے، بلکہ ارب جو آپ کہہ لیں کہ اربوں کی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔
लोगों को जब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से खुदा यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं कि जी वो मसाया नहीं है, और वो कहते हैं कि ये एक ब्लैक फैमिली है कि आप उसको खुदा का बेटा कहते हैं। और हालांकि आप देखें कि जो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करें तो करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाने के लिए बेचैन हैं। यीशु मसीह की तैयारियां हो रही हैं। लोग ईद उल क़यामतुल मसीह मनाते हैं, खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मनाते हैं, खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना जो है मनाते हैं। लेकिन क्या हम इन तमाम फेस्टिवल के वसीले से, इन तमाम दिनों को जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम दुस तरीके से खुदा यीशु मसीह को लोगों को मुतारफ करा पाए हैं? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए मैंने ये मुनासिब जाना कि हम इस वीक में, इन दिनों में, हम खुदा यीशु मसीह के बारे में जो है और ज्यादा बेहतर तौर से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं नहीं जी वो तो वो झूठा था, वो बादशाह नहीं है, वो मसाया नहीं है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो हम सोच है उसको हम देखते हैं। यूहन्ना के इंजीली बयान में उसके 10 बाब में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो दावे किए कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इसलिए इस दुनिया में आए, और उन्होंने कहा कि दरवाजा मैं हूँ। मेरे साथ जरा देखिए खुदा उनके पाक कलाम को, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 10 बाब और उसकी पहली 7 आयत को हम देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो के दरवाजे से बेखाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किस तरफ से चढ़ आता है वो चोर और डाकू, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए दरबान उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बना बुलाकर बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि उसकी आवाज पहचानती है, मगर गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उसके भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। है उनसे तमसील कही लेकिन उन्होंने ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। तो वो ना समझ पाए कि खुदा यीशु मसीह जो है वो क्या बात कर रहे हैं, और वो इस बात को नहीं समझते थे। और हम देखते हैं कि जो निकोदेमस था, जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आया तो खुदावंद ने उससे कहा कि तुझे नए सिर से पैदा होना जरूर है। तो खुदावंद की जो तालीम है लोग उसको दुरुस्त तरीके से नहीं समझ पाते थे। खुदावन के जो शागिर्द हैं वो खुदावन का जो मिशन था जिसके लिए वो दुनिया में आया था वो उसको भी नहीं समझ पाते थे। और मेरे साथ देखिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम को, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 12 बाब उसकी 15 और 15 से 17 आयत। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 12 बाब। देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। तो शागिर्द जो थे जब वो शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो इस बात को अ, उस वक्त भी ना समझ पाए कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कौन है और उनका आने का जो मकसद है वो क्या है। फिर हम जरूर आप इन आयात को नोट कीजिए और जरूर आप इनको बाद में भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के जो है वो पौंध हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि खिदमत करूं और अपने जान बतेरों के लिए दूं। तो खुदावन का जो मिशन था वो इसलिए आया तो खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूँ। और खुदावन का जो पर्पस था, जो मेन उसका मिशन था जिसके लिए वो इस दुनिया में है, और यूहन्ना का इंजील में 17 बाब में जो एक दुआ है, बड़ी खास दुआ है जिसमें खुदावन ने कहा कि ऐ बाप जो काम मुझे तूने करने को दिया था उसको मैंने मुकम्मल किया, ये जो मिशन तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने कंप्लीट किया। और फिर खुदा मसीह की मसलूबियत के हवाले से जो गलत फहमियां थी वो कहते कि आज भी लोग जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हौकम के खुदा जो है वो ये जो है वो मुमकिन करे कि एक शख्स के खून बहाने से तमाम दुनिया जो है वो निजात पाए। तो लोग जो है उस बारे में जो है पूरे तौर पर खुदा उनके काम के बारे में आज भी नहीं समझते उसका मिशन क्या था। सलीब पर उसने जान दी और उसने कहा कि तमाम हुआ। फिर खुदा मसीह का आसमान पर उठाया जाना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ क्रिस्टोलॉजी, कि वो जिंदा आसमान पर जो है वो उठाए गए।
تو یہ وہ تمام باتیں ہیں، وہ تمام مقاصد تھے جن کے لیے خدا مسیح اس دنیا میں آئے، کہ وہ خدا باپ کے دائیں طرف جا بیٹھا تاکہ وہ ہماری شفایت کرے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کا دوسرا باب تو اس میں دیتا ہے، میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم گناہ کرتے ہو تو جانو کہ ہمارا ایک درمیانی بھی موجود ہے جو انسان ہے، اور وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی، پرفیکٹ گاڈ اینڈ پرفیکٹ ہیومن بھی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا ارلی چرچ کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں پر جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ باتیں سکھائی جاتی تھیں اور لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، لوگوں کا جو ریئیکشن تھا، وہ کیا تھا۔ ابتدائی کلیسیا میں یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور جو نکایا کی کونسل ہوئی اس میں 325 اے ڈی میں، تو اس میں ترکی میں یہ جو ہے کانفرنس ہوئی، کونسل ہوئی، اور اس میں ابتدائی کلیسیا کے جو بشپ تھے، جو لیڈر تھے، وہ سب شامل ہوئے، اور جو رسولوں کا عقیدہ، اس کو نکایا کا عقیدہ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو ترتیب دیا گیا، کیونکہ دیر واز اے ایشو اباؤٹ دا ڈیوینٹی آف کرائسٹ، اور لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے یہ کونسل جو ہے یہ بلائی گئی، اور اس میں مختلف طرح کی جو کونسل تھی وہ ہوئی، اور اس میں یہ جو کنٹروورسی تھی، جو ایشو تھا، اس کے بارے میں جو طے کیا گیا، اور خدا مسیح کی جو انکارنیشن ہے، ان کا جو تجسم ہونا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہاں پر بات چیت ہوئی، اور یہ عقیدہ جو ہے اس کو ترتیب دیا، جس کو ہم رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ جو اس میں ڈاکٹرنز ہیں، بہت زیادہ اس میں خدا ان کے بارے میں تعلیم پائی جاتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو نجات کا جو مسئلہ تھا، خدا مسیح کا جو تجسم کا مسئلہ تھا، یہ آج کا صرف پرابلم نہیں ہے، بلکہ ابتدائی کلیسیا میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ ایشو جو تھا اس کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا۔ تو عزیزو، آج ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جو اس دور میں جو پرابلم تھی، آج بھی وہی پرابلم جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، تو ہمیں اس بارے میں سیکھنا ہے، جاننا ہے۔ تو اپنی اسٹڈی میں آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو اور زیادہ گہرے طور سے سیکھیں گے۔ میرا یہاں پر جو آپ کے ساتھ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، جیسے اب میرے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بڑے اہتمام کیے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہے، گھروں کو تیار کیا جا رہا ہے، چرچز کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہم جو ٹرو کرائسٹ ہے، جو حقیقی مسیح ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ اور اس اسٹڈی کا مقصد یہ ہے کہ بحثیت مسیح ہم خداوند یسوع المسیح کے بارے میں درست طور سے سیکھیں، جو بھی ہم نے تلاوت کیا خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو تعلیم دیتا ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پست حالی اور فروتنی کی جو تعلیم ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کہ یہ خداوند یسوع کے بارے میں کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ ہم ان دو جو ان کے اندر جو خوبیاں جو ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین سے دیٹ ہی از اے پرفیکٹ گاڈ اینڈ پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ تو ضرور آپ ان باتوں کو سیکھیں، اور اس کے لیے آپ تیاری کریں، اپنی ایک نوٹ بک بنائیں جن میں آپ ان تمام باتوں کو تحریر کیجیے گا۔ تو جو فلپیا کی کلیسیا تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ یہودی تھے، یا وہ لوگ تھے جو کہ یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ غیر قوموں سے مسیحیت میں آئے تھے۔ تو ان لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پولس رسول نے یہ خط جو ہے، یہ فلپیا کے کلیسیا کو جو ہے وہ خط انہوں نے تحریر کیا۔ پولس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے، اور ان بشارتی جو سفر تھے اس میں اس نے لوگوں کو تعلیم دی، انہوں نے چرچ قائم کیے، اور جو بھی کنٹروورسیز تھیں وہ خدا کا بندہ جو ہے وہ ان کو دور کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ پرابلم تھی، جب ہم فلپینس کا دوسرا باب دیکھتے ہیں کہ there was a division because of that theological differences، اور لیڈرشپ کی جو ایک پرابلم تھی، جس کے بارے میں ہم کرنتھیوں کے خط میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی میں پلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے پلوس کا، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، تو کہتا ہے کہ کیا مسیح بٹ گیا۔ تو یہ جو مسئلہ تھا یہ بہت بڑا تھا یونٹی کا، اور جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈس انٹیگریشن ہے
چرچ کے اندر جو پائی جاتی ہے، جو یونٹی نہیں ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کا فقدان ہے، جیسے کہ یووا وٹنس ہے، اور بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں اونلی جیزس والے ہیں، مومنز ہیں، جو کہ جو ایونجیلیکل جو چرچز ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں جو کہ فرام جینیسس ٹو ریویلیشن پوری بائبل کو جو ہے مانتے ہیں، کیونکہ بائبل کا جو لب لباب ہے، جو ایسنس ہے، جو اس کا متن ہے، جو اس کا تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ نجات بازریہ یسوع المسیح۔ تو ہم جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں، ہم اس پوری بائبل کو جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن جو آئیڈیالوجیکل کرسچینٹی ہے، وہ لوگ جو کہ ایک نظریے کو لے کر پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ فوکس کر لیتے ہیں، تو آئیڈیالوجیکل جو کرسچینٹی ہے ویری ڈینجرس۔ آئیڈیاز جو ہیں وہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ اسٹیٹک نہیں ہوتے۔ آج ایک آئیڈیا میں دیتا ہوں، کل دوسرا شخص ایک نیا آئیڈیا لے آئے گا، تیسرا شخص نیا، اس میں جو ہے نا ریفائن ہوتے رہتے ہیں وہ آئیڈیاز۔ لیکن جو ببلیکل جو کرسچن ہے، جو ایونجیلیکل کرسچن ہے، وہ اس بات کو بلیو رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خدا مسلم نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ جب ہم آئیڈیالوجیکل ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں باقی بھی جو مذاہب ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد بھی جو ہے وہ جو ہے مختلف نظریات پر ہے۔ تو مسیحیت جو ہے اس کی بنیاد کسی نظریے پر نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی پر ہے، اور سچائی جو ہے وہ یسوع المسیح، اس لیے مسیحیت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک سچائی ہے۔ اب جب ہم اس سچائی کو دیکھتے ہیں، جب ہم خدا مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداون یسوع المسیح محض ایک نبی نہیں ہے، محض ایک ہیلر نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی وہ ایک اچھا نبی تھا، وہ بن باپ کے پیدا ہوا، سورۃ عمران سورۃ المائدہ کے مطابق ان کا یہ ایمان ہے، سورۃ مریم کے مطابق کہ خدا مسیح جو ہے وہ بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوئے، وہ اس کو ابن مریم کہتے ہیں، یہاں تک تو وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن جب کروسیفکشن کی بات آتی ہے، جب مصلوبیت کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم اس بات پہ بلیو نہیں کرتے۔ سو ہاف ٹروتھ از ویری ڈینجرس۔ آدھا سچ جو ہوتا ہے بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ہم جو ببلیکل کرسچن جو ہیں، جو ایونجیلیکل کرسچن ہیں، ہم پوری بائبل کو جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو ہے بنیادی طور پر دو قسم کی جو ہے گوسپل جو ہے وہ پریچ کی جا رہی ہے۔ ایک جس کو سوشل گوسپل کہتے ہیں، جس کی بنیاد جو ہے لوگ وہ لوگوں کو آپ کھانے کے لیے دو، ان کو روٹی کپڑا دو تو وہ خدا کے پاس آئیں گے، دیٹ از اے سوشلزم، سوشلسٹ کا جو نعرہ ہے۔ لیکن جو انجیلی مسیح ہیں، وہ جو گوسپل جو پریچ کی جا رہی ہے، ایونجیلیکل گوسپل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تم خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کو، سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو ہمیں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں درست طور سے جاننا ہے اور اس کو پورے طور پر سمجھنا ہے۔ اس لیے بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کریں اس اسٹڈی کے لیے۔ آنے والے دنوں میں ہم بڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے وہ کریں گے، جس میں ہم خدا مسیح کی الوہیت کے بارے میں سیکھیں گے، اس کے انسان ہونے کے بارے میں سیکھیں گے، اس کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں سیکھیں گے، تجسم المسیح کے بارے میں سیکھیں گے، انکارنیشن کے بارے میں۔ تو یہ تمام جو مضامین ہیں ان کو ہم زیر باس لائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے، خود بھی سیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیں کہ وہ خدا مسیح کے بارے میں سیکھنے کے لیے صرف دیکھیں کرسمس سیلیبریٹ کر لینا، گھروں کو سجا لینا، اچھے کھانے کھا لینے، اچھے کپڑے پہن لینے، شاپنگ کر لینی، گفٹ ایکسچینج کر دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے شخصی تعلق کو خداوند یسوع کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہیں ہوگا، جب تک آپ یسوع کے ساتھ اپنا شخصی تعلق جو ہے وہ بلڈ نہیں کریں گے، نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ اس بات کو درست طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی انٹلیکچوئل جو نا وہ ضرورت نہیں ہے پاور کی، بلکہ خدا ان کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ دلیلیں دینے سے، عقلی دلیلیں دینے سے ہم خدا مسیح کو خدا ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ ان باتوں کو قبول کرنا ہے۔ تو آپ کو ان باتوں کے لیے تیار رہنا ہے۔
ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا زندہ پاک کلام موجود ہے، جس میں تمام طرح کی دلیلیں، تمام طرح کی باتیں، تمام طرح کے شواہد، تمام طرح کے ایویڈنس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا اور میں لائیو پروگرام کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جی خدا یسوع مسیح کی جو قبر ہے وہ محلہ کشمیریہ میں ہے۔ تو میں نے سے کہا کہ بھائی میاں آپ ہولڈ کریں، میں نے کہا جی دو طرح کی جو ایویڈنس ہیں وہ ہمارے پاس ہے، ایک ایکسٹرنل ایویڈنس ہے، ایک انٹرنل ایویڈنس ہے۔ ایکسٹرنل ایویڈنس کیا ہے؟ خارجی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ خارجی دلیل یہ ہے، ایکسٹرنل ایویڈنس یہ ہے کہ یروشلم، جہاں پر ابھی لیکن کبھی بہت زیادہ کانفلکٹ ہے اس سرزمین کے بارے میں، ایک تو وہ جگہ جہاں پر خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، جہاں پر وہ چلتے پھرتے رہے، آج بھی وہ جگہ جو ہے موجود ہے۔ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل دے آر پیئنگ وزٹ ٹو دیٹ پلیس، وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اس، اور میں خود اس بات کا یعنی شاہد ہوں۔ میں نے خداوند کی قبر دیکھی ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر مصلوب ہوئے، جہاں پر وہ چلتے پھرتے رہے، جہاں پر انہوں نے معجزات کیے۔ تو میں سنی سنی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا کہ میری آنکھوں نے وہ تمام جگہ جو ہیں وہ دیکھی ہیں۔ دوسری جو ہے وہ انٹرنل ایویڈنس ہے، اور وہ انٹرنل ایویڈنس یہ ہے خداوند کا زندہ پاک کلام، یہ بائبل مقدس۔ اٹس دا بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ بکنے والی جو کتاب ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، یروشلم میں انہوں نے تعلیم دی، وہاں پر وہ پیدا ہوئے، وہاں پر وہ مصلوب ہوئے، وہاں پر ان کی قبر ہے، وہاں سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہاں پر سے وہ واپس اس زمین پر آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں محلہ کشمیریوں کو کیا کروں گی؟ تو یہ جو جھوٹ اور فریب جو ہے، یہ جو مرزا قادیانی صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو ایسے باتیں جو پھیلاتے ہیں، تو ہمیں خدا کے پاک کلام کو سیکھنا ہے، اس پہ آپ ضرور دھیان دیجیے گا۔ ہم ان باتوں کو سیکھیں گے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ہم کا شکر ادا کریں، اور میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ ضرور آپ ان لوگوں کے لیے جن کے آنکھیں، جن کے ذہن جو ہے بند ہو چکے ہیں، جو ابھی تک خدا یسوع مسیح کے بارے میں درست طور سے نہیں سیکھ پائے، ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اس اسٹڈی کو کریں، اور میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ بھی مل کر اس بات کو آپ کے لیے پیش کریں۔ کل بشپ جوشوا جو ہیں راولپنڈی سے، جو کہ جوشوا ٹیلی ویژن کے بشپ جانسن جو ان کے سی او بھی ہیں، وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد باقی جو میرے دوست ہیں وہ مختلف ٹائم میں اس بارے میں آپ کو سکھائیں گے۔ سو بیفور دا فرسٹ ایڈوینٹ اٹ ول بی اے گریٹ اپرچونٹی ٹو لرن اباؤٹ کرائسٹ، لرن اباؤٹ دس ایڈوینٹ سیزن، ہم اس کے بارے میں ضرور سیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے مشن ٹرپ کے لیے، جس کو میں نے ویژن 2024 کا نام دیا ہے، ریچ ٹو دا ان ریچ، اس کے بارے میں آپ ضرور دعا کریں تاکہ خدا کا کام ہو اور آپ ہمارا ساتھ دیں اس مشن میں، ہمارے مشن پارٹنر بنیں، تاکہ ہم وہاں پر ان ریموٹ ایریاز میں جہاں پر ابھی تک خدا کے پاک کلام کو اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا، جن میں کچھ بارڈر ایریاز ہیں، کوئٹہ کے ایریاز ہیں، اندرون سندھ ہے وہاں پر، اور باقی جو لیڈرشپ سیمینار ہیں جن میں خدا کا پاک کلام پیش کرنا ہے، اس کے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ اور ہمارے چرچ کے جو پروگرام ہیں، جن میں جو ویلکم کرسمس پروگرام ہے 3 تاریخ کو، یعنی 3 دسمبر کو فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے پہ یہ پروگرام ہوگا 2 بجے، تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ ریورنڈ گلبرٹ، تھینک یو پادری صاحب فار دس ونڈرفل اینڈ سسٹمیٹک ٹیچنگ۔ آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اور آپ نے بھی اپنی اس بارے میں تیاری کیجیے، اور ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو جسے سیکھتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کی برکت چاہیں آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، اور خدا کا شکر کریں۔ تو آئیے سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو دانش اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ پھر خداوند ہم اپنی کم عقلی کا، کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں، تیری دانش پر، حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے پاک خدا ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ میں اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے پیر خداوند تو نے ابھی سے تیاری کی روح عطا فرما، اور اے پیر خداوند کلام کے ان گہرے بھیدوں کو ہم پر منکشف کر،
پیارے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے اور لوگ تجھے جانیں، زندگی پائیں، ایمان لائیں، اور اے پیارے خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے، تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں۔ خدا میں سب بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے ساتھ سب کو قوت، صحت، تندرستی، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ مڈل ایسٹ کے تمام ان ایریاز کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جہاں پہ جنگ و جدل ہے، پیار خدا یوکرائن کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، انڈیا پاکستان کی کلیسیاؤں کو جہاں جہاں بھی ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، خدا تو ان کے ساتھ انہیں برکت دے۔ ہم سب کو وہ نام بنام اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ میں سارے مشن ٹرپ کے لیے اور ان سارے مشن پارٹنرز کے لیے جو کہ خدا اس خدمت میں ساتھ دے رہے ہیں، خدا ان کے لیے تیری مدد چاہتا ہوں۔ جتنے بھی انتظامات ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تم نے ہماری مدد کرنا۔ کرسمس کے سارے پروگرام کو تو اپنی مرضی کے مطابق آیا تکمیل تک پہنچانا۔ تمام کلیسیاؤں کو، خادموں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا سنسی کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اجازت دیجیے پادری نوبل کو، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے، اور تب تک کے لیے آپ اپنا، اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔